بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم الرحمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 6 نومبر سے لے کے 12 نومبر 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کامنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے 8 ہاؤس میں مرکری ہے، مارس ہے اور سن ہے۔ آپ کا اپنا حاکم ستارہ زائچے کے 8 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو وراثتی معاملات میں بہتر پیش رفت ہوتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ایریز نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے زائچے میں بہتر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اسی ویک میں قمر در عقرب کا بھی ٹائم شروع ہونا ہے۔ وہ 11 نومبر سے لے کے 14 نومبر تک قمر در عقرب کا وقت رہے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر جو وینس کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والی ہے، چاہے آپ شادی شدہ ہیں چاہے آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے عشق اور محبت، رومانس کے معاملات اور پسند کی شادی کے معاملات میں بہتر پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر وینس 8 نومبر کو آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں اس نے آنا ہے۔ یہ آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس اور 3rd ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گی۔ وینس ویسے مونس ستارہ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس کے اندر بہت زیادہ بہتر اثر اس لیے ڈالے گا کہ یہ آپ کی پارٹنرشپ کے حوالے سے آپ کی زندگی میں بہتری لے کے آئے گا۔ وینس کی یہاں پر موجودگی آپ لوگوں کے جو بگڑے ہوئے کاموں کو بہتر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ حالانکہ آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس کے اندر جو مرکری ہے اس نے بھی زائچے کے 9th ہاؤس میں 10 نومبر کو آ جانا ہے۔ مرکری کے زائچے کے 9th ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی ذاتی مصروفیت بڑھ جائیں گی، ذاتی کاموں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے روزمرہ کے کام بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ ٹریول کے حوالے سے پریشان ہیں اور آپ لوگ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ابراڈ نہیں جا سکے تو مرکری آپ لوگوں کے لیے زائچے کے 9th ہاؤس میں آپ کے قانونی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، اعلیٰ تعلیم کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اور ابراڈ ٹریول کے حوالے سے بھی یہ وقت بہتر ہوگا۔ حالانکہ مرکری جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ، یہ زائچے کے 9th ہاؤس میں آئے گا۔ جب بھی ستارہ اپنے سے 7ویں گھر میں ہو تو یہ ناقص گنا جاتا ہے، لیکن آپ کے زائچے میں مرکری کا زائچے کے 9th ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی رہے گا۔ آپ لوگوں کے لیے معاملات میں اس طرح خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ایریز ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر مالی معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں پر 11 نومبر سے لے کے 14 نومبر تک آپ کو اپنے مالی معاملات اور اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ 20 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ اس ویک میں 11 نومبر کو یہ جا رہا ہے۔ اگر آپ جاب کے معاملے میں پریشان ہیں، اگر آپ اپنی صحت کے معاملے میں پریشان ہیں یا آپ ملازم یا ملازمت کے معاملات میں پریشان ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس ویک کے اندر آپ کا حاکم ستارہ جس وقت 8 نومبر کو آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں جائے گا تو یہ ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، آپ کی پوزیشن کو بھی اسٹرانگ کرے گا، آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا۔ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں مارس، سن اور مرکری یہ 3 سٹار ہیں۔ حالانکہ مرکری نے چینج ہو جانا ہے، مرکری نے آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں 10 نومبر کو چلے جانا ہے۔ مرکری کے زائچے کے 8 ہاؤس میں جانے کی وجہ سے اگر آپ بائی برتھ ویک ٹورس ہیں تو آپ کو اپنے مالی معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ البتہ آپ کے خاندانی وراثت کے معاملات میں مرکری آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ البتہ سورج اور مریخ آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں پر جو بائی برتھ
ویک ٹورس ہیں ان کو احتیاط برتنی پڑے گی. یہ نہ ہو جائے کہ تھوڑی سی بات کی وجہ سے لائف پارٹنر سے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. فیمیل کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ ویک بہتر گزرے گا. شادی اور رشتے کے حوالے سے بہتر پرپوزل آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس ویک کے اندر قمر در عقرب بھی شروع ہونا ہے. 11 نومبر سے لے کے 14 نومبر تک قمر در عقرب کا ٹائم ہے. قمر در عقرب رات کو 11:38 پر شروع ہوگا اور 14 نومبر کو یہ صبح کے ٹائم پر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو جب بھی قمر در عقرب آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات، لکھنے پڑھنے کے معاملات میں احتیاط برتنی ہوتی ہے اگر آپ بائی برتھ ویک ٹورس ہیں تو. 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنس ہے. جیمنس والوں کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں وینس ہے، لیکن اس ویک کے اندر ایک خوشخبری ہے. وینس جو ہے ذائچے کے 5 ہاؤس میں جا رہا ہے. یہ آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور ذائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے. وینس کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں جانے کی وجہ سے ایک تو آپ کی زندگی کے اندر معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی. خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ شوبز انڈسٹری میں ہیں، فلم تھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، شوبز بزنس میں ہیں، ان لوگوں کے معاملات بہت زیادہ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو لوگ سپورٹس مین ہیں، وینس کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں آنے کی وجہ سے اب آپ کے سپورٹس کے مسئلے سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. عشق اور محبت کے معاملات میں بھی وینس آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک بہتر رول ادا کرے گا. البتہ مرکری جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ ہے وہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں 10 نومبر کو آ رہا ہے. جب بھی ذائچے کے 1st ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ناقص گنا جاتا ہے، کوئی اتنا پاورفل گنا نہیں جاتا. لیکن مرکری کو آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس اور ذائچے کے 9th ہاؤس سے سپورٹ ہوگی. اس کی وجہ سے شروع کے دن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر گزریں گے. البتہ اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز ہیں تو آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں احتیاط بھی برتنی پڑے گی. مرکری ذائچے کے 7th ہاؤس میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا جو لیڈیز فیلڈ میں کام کرتے ہیں یا جن کا بہت زیادہ کمیونیکیشن ہے لیڈیز کے ساتھ ہے یا فیلڈ ہے. ان لوگوں کے لیے ذائچے کے 7th ہاؤس میں مرکری کا ہونا بہت زیادہ بہتر ہوگا. ان کے زیادہ تر معاملات سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ مالی بینیفٹ بھی اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. البتہ ذائچے کے 6 ہاؤس میں مارس اور سن یہ دونوں ہیں اور قمر در عقرب بھی آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں 11 نومبر کو یہ ٹائم شروع ہونا ہے اور 14 نومبر کو صبح 7:22 پر قمر در عقرب کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو آپ کو یہ 2-2.5 دن اپنے مالی معاملات میں اور اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط برتنی ہے اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز ہیں تو. 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے. کینسیرین والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے. ذائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ وینس ذائچے کے 4th ہاؤس میں اس ویک میں جا رہا ہے. یہ 8 نومبر کو آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے ہر معاملے میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں سورج گرہن لگا تھا جو کہ 15 اکتوبر کو سورج گرہن آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں لگا تھا جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویکنسیرین تھے وہ اپنے ہر ذاتی معاملات میں پریشان ہوں گے. خاص طور پر گھریلو معاملات میں پریشانی انہوں نے کاٹی ہوگی. لیکن اس ویک کے اندر آپ کے زیادہ تر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وینس کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے زیادہ بہتر ثابت ہونے والی ہے. وینس ذائچے کے 4th ہاؤس سے ذائچے کے 12 ہاؤس، ذائچے کے 8 ہاؤس، ذائچے کے 6 ہاؤس اور 2nd ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے یہ آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری لے کے آئے گا. آپ کی صحت کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، ملازم اور ملازمت کے حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو مالی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی. خاندانی وراثت کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی. البتہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں قمر در عقرب ہونا ہے. مطلب کہ اگر آپ بائی برتھ ویکنسیرین ہیں تو آپ کو 11 نومبر سے لے کے 14 نومبر تک اپنے ہر ذاتی معاملے میں احتیاط برتنی ہے. اس لیے کہ یہ 2.5 دن کے لیے ہوتا ہے. جس وقت قمر در عقرب شروع ہوگا رات کو 11:38 پر یہ 11 نومبر کو شروع ہوگا اور 14 نومبر کو صبح 7:22 پر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا.
اس وقت تک آپ اپنے ہر ذاتی معاملے میں احتیاط برتیں، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ شادی شدہ ہیں آگے سے، جن کی اولاد ہیں، تو اولاد کے معاملات میں احتیاط برتیے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مرکری کی بھی چینجنگ اور وینس کی بھی چینجنگ ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ تر معاملات میں بہتر ثابت ہوگی۔ لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین ہے تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے کام کریں، آپ کے معاملات ضرور سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قمر در عقرب جب بھی شروع ہوتا تو آپ کو یہ چاہیے کہ قمر در عقرب ہونے سے پہلے لیکوڈ کا صدقہ نکال دیں۔ وہ کینسیرین جن کو ہر منتھ جب قمر در عقرب لگتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ قمر در عقرب ہونے سے پہلے لیکوڈ کا صدقہ نکال دیں۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے۔ لیو والوں کے زائچے کے 4th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سن ہے، یہیں پر مارس ہے اور یہیں پر مرکری ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر مرکری اور وینس نے ہاؤس چینج کرنا ہے، جس کی وجہ سے لیو والوں کے بہت سے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس وقت جو وینس ہے وہ آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہے۔ وینس زائچے کے 3rd ہاؤس میں 8 نومبر کو یہ جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے بہتر ثابت ہوگا کہ یہ آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس اور زائچے کے 7th ہاؤس کو تو مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ یہ ویسے آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور یہی آپ کے زائچے کے 10th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ وینس کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے معاملات، لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ سیر و تفریح کا موقع ملتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر آپ کسی طرح کا کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں یا آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ خاص طور پر میل حضرات جن کی شادی نہیں ہوئی، ان لوگوں کو وینس کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں آنے کی وجہ سے بہت بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ رومانس اور عشق اور محبت کے معاملات میں ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ وینس آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا۔ البتہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں مرکری نے 10 نومبر کو آ جانا ہے اور اس نے آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس اور 9th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا ہے، مطلب کہ آپ کے ذاتی معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی مرکری کے زائچے کے 5 ہاؤس میں آنے کی وجہ سے۔ ویسے تو یہ اپنے سے اپوزٹ ہاؤس میں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو بینیفٹ دے گا، آپ لوگوں کی انرجی کو بوسٹ کرے گا، جس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں گے اور اپنے معاملات میں بہتری خود بخود لے کے آئیں گے۔ اس لیے کہ مرکری آپ لوگوں کے ذہن کو بھی یہ وسیع کرے گا، جس کی وجہ سے جو رکے ہوئے کام ہوں گے وہ آپ اپنی صلاحیت کی وجہ سے خود بخود سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ قمر در عقرب اس ویک کے اندر 11 نومبر کو شروع ہوگا رات کو 11:38 پر، اور 14 نومبر کو 7:22 پر قمر در عقرب ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لیے ہیں تو اس ٹائم میں اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط برتیے گا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں یا وہ لوگ جو خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اپنے معاملات سوچ سمجھ کے طے کریں۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے۔ ورگو والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس میں وینس ہے۔ وینس نے چینج ہو جانا ہے، آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں چلے جانا ہے 8 نومبر کو، اور جو آپ کا حاکم ستارہ ہے اس ویک کے اندر زائچے کے 3rd ہاؤس میں ہے، لیکن اس نے بھی چینج ہو جانا ہے 10 نومبر کو آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں چلے جانا ہے۔ آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں سن ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ستاروں کی نحوست اللہ کے فضل و کرم سے برطرف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس ویک کے اندر آپ کو ایک احتیاط برتنی پڑے گی۔ جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ زائچے کے 4th ہاؤس میں 10 نومبر کو جا رہا ہے، یہ زائچے کے 1st ہاؤس اور زائچے کے 10th ہاؤس کا بھی مالک ستارہ ہے۔ یہ زائچے کے 4th ہاؤس میں کوئی اتنا مضبوط نہیں گنا جاتا، خاص طور پر آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں مرکری کی پوزیشن خراب گنی جاتی ہے، لیکن آپ لوگ مرکری کے زائچے کے 4th ہاؤس میں جانے سے پہلے آپ صدقہ نکال دیں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ورگو ہیں تو ثابت مونگ کا آپ مرکری کی 7 کے اندر صدقہ دیں، مطلب کہ بدھ والے دن صبح صبح یہ صدقہ نکال دیں، کوانٹٹی چاہے جتنی مرضی ہو۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ورگو ہیں یا آپ کے زائچے میں مرکری ناقص ہے تو یہ صدقہ ضرور نکالیں۔ البتہ
اس ویک کے اندر سن اور مارس آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ہوں گے، اور آپ کو یہ چاہیے کہ لکھنے پڑھنے کے معاملات، ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات میں سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی احتیاط برتیے گا۔ البتہ وینس کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے مالی معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ 2 دسمبر کو جس وقت مرکری ذائچے کے 5 ہاؤس میں ہوگا، تو اس وقت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل وقت شروع ہوگا۔ ابھی آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری تو آ رہی ہے، لیکن آپ کو سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے۔ اس ویک کے اندر قمر در عقرب بھی 11 نومبر کو شروع ہوگا، اور 14 نومبر کو صبح 7:22 پر قمر در عقرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ 11 نومبر کو رات 11:38 سے لے کے 14 نومبر تک آپ کو اپنے معاملات میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، اس لیے کہ مون آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ناقص ہوتا ہے، کوئی اتنی بہتر پوزیشن نہیں ہوتی اس کی، اور ویسے بھی آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں اس نے اپوزٹ نظر بنائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ورگو ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے میں خود بخود الجھ جاتے ہیں، اور وہ اپنے معاملات میں خود خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ آپ کو یہ وقت سوچ سمجھ کے نکالنا ہے۔ ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے سورج جو آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی ہے، آپ لوگوں کے لیے خرابی پیدا نہیں کر رہا۔ 24 نومبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا زوڈک سائن لبرا ہے۔ لبرا والوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشخبری ہے، ان کا جو حاکم ستارہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں تھا، وہ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں 8 نومبر کو آ رہا ہے۔ وینس کا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کے ذاتی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، ذاتی کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، مصروفیات بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ غیر شادی شدہ کے لیے شادی، عشق اور محبت ان کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ اگر آپ عشق اور محبت کے معاملات میں پچھلے کوئی 1 سال سے ناکامی کا شکار تھے، تو وینس کے اس پوزیشن میں آنے کی وجہ سے، آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ان معاملات میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویسے تو وینس آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 8 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ یہ آپ کے ہر ذاتی معاملات میں آپ کے لیے بہتر وقت شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مرکری جو 10 نومبر کو چینج ہو رہا ہے، آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں آ رہا ہے، یہ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ ذائچے کے 9 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ آپ لوگوں کو جہاں ایجوکیشن کے معاملات اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، وہیں پر جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں ان کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس طرح معاملات چلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی نتیجہ آپ کے حق میں بہتر آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو آپ کے اگینسٹ فیصلے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے اگینسٹ ہاؤس میں ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ لوگوں کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا ہیں تو آپ کو اپنی صحت کے معاملات میں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ البتہ قمر در عقرب 11 نومبر سے لے کے 14 نومبر تک قمر در عقرب رہے گا۔ 11 نومبر کو رات کو 11:38 پر یہ ٹائم شروع ہوگا، اور 14 نومبر کو صبح 7:22 AM کا وقت ہوگا، قمر در عقرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جب بھی قمر در عقرب آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے، وہ لبرا جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں ان کے مالی معاملات میں وقتی طور پر رکاوٹ آتی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ قمر در عقرب ہونے سے پہلے ایک تو صدقہ بھی دیں، اور قمر در عقرب کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام مت کریں۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا زوڈک سائن اسکورپیو ہے۔ اسکورپیو والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سن اور مارس یہ دونوں ہی سٹارز ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ویک بہتر گزرنے والا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک اسکورپیو نہیں تو اس ویک کے اندر زندگی کے اندر جو معاملات مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے۔
اس لیے کہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے سکس ہاؤس کا حاکم ستارہ مریخ آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، چاہے آپ کے ذاتی معاملات ہوں، ملازم یا ملازمت کے معاملات ہوں یا صحت کے معاملات ہوں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک اسکورپیو نہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہتر گزرنے والا ہے۔ اس ویک کے اندر وینس بھی آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس میں آ رہا ہے، یہ آپ کے زائچے کے 7 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 12 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ وینس 8 نومبر کو آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، خاندانی وراثت کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا۔ وینس کے زائچے کے 12 ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے اوپر جہاں بھاری ذمہ داریاں آتی ہوئی نظر آئیں گی، وہاں ان کو بخوبی سر انجام دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ گھر کے اندر کوئی فنکشن یا ایونٹ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اس ویک کے اندر وینس کے زائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے وہ اسکورپیو جو ابراڈ ہیں یا ابراڈ میں جانا چاہتے ہیں یا خفیہ اداروں میں کام کرتے ہیں، فوج پولیس میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر گزرے گا۔ جو لوگ بینکس میں کام کرتے ہیں، انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس ویک میں یہ وقت بہتر ہے۔ پتہ وہ اسکورپیو جو ذرا سی بات سن کے غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو ذرا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ فیمیل کے لیے رشتے وغیرہ کے لیے یہ ویک بہتر ہے۔ جو غیر شادی شدہ فیمیل ہیں، رشتہ نہیں ہوا، تو کوشش کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مارس اور سن زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے رشتے کا معاملہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے زائچے کے 10 ہاؤس کا حاکم ستارہ سن ہے، یہ آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کی پوزیشن کو مزید سٹرونگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مرکری کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے مالی معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر آپ لوگوں کو ایک چیز ضرور نوٹ کرنی چاہیے۔ مرکری آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ زائچے کے 11 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں آ رہا ہے۔ جو بائی برتھ ویک اسکورپیو نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ وقت بہت زیادہ بہتر ہوگا، مالی معاملات میں مزید بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن جو بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں، ان کو اپنی مالی معاملات میں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپیٹر اور یورنس ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر سیجیٹیریس والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، زائچے کے 7 ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے، یہی آپ کے زائچے کے 10 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ میں یہاں پر مرکری کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ عطارد کا زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کے معاملات میں اس لیے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی کہ دشمن اب آپ سے صلح کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کی عزت و وقار کے معاملات مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پوزیشن مزید سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ مرکری کا آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے جو کام رکے ہوئے تھے، ایک تو وہ کام ہوں گے بھی، اور ذاتی معاملات میں بینیفٹ بھی ملے گا۔ 8 نومبر کو وینس جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 11 ہاؤس میں آ رہا ہے، یہ زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 11 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ وینس کے بھی زائچے کے 11 ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آپ کے کام میں مزید بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں یہاں پر آپ کو آسان لفظوں میں ایک بات بتاؤں کہ اب زندگی کے اندر ایک تو آسانی بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے کاموں میں مزید آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر جو کمر در عقرب ہے، اس وقت اپنے کاموں میں احتیاط برتنی ہے۔ کمر در عقرب 11 نومبر کو رات کو 11:38 پر یہ شروع ہوگا، اور 14 نومبر کو صبح 7:22 پر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لیکن سورج اور مریخ کے زائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جہاں آپ دشمنوں پر غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، یا گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، یا پیدل چلتے ہوئے بھی ذرا احتیاط سے کام لیجئے گا۔ اس لیے کہ مرکری جب بھی زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو ان لوگوں کے معاملات میں وقتی طور پر خرابی لے کے آتا ہے جو بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ
वीक सेजिटेरियस नहीं तो इंशाअल्लाह ताला मरकरी के जायचे के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से अब आपके मामलात हर तरह के सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 9th हाउस में वीनस है। वीनस की जो चेंजिंग है कैप्रिकॉन वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, इसलिए कि वीनस जायचे के 10th हाउस में आ रहा है, एक मेजर हाउस में आ रहा है। ये इनके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है। वीनस के जायचे के 10th हाउस में आने की वजह से जहाँ इनकी पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आएगी, वहीं पर इनके बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। काम के हवाले से, सेहत के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन नहीं, 8 नवंबर के बाद से वीनस 8 नवंबर को आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहा है, उसके बाद से ये आपको बेनिफिट देना शुरू करेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी का जायचे के 12th हाउस में आना उन लोगों के लिए वक्ती तौर पर प्रॉब्लम लेके आएगा जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है, इसलिए कि उनको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और उन लोगों को अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा। कहीं भी वक्त बिल्कुल ज़ाया मत करें। लेकिन वीनस नो डाउट जिस डायरेक्शन में वीनस आ रहा है ये आपका ज़रूर बेनिफिट लेके आ रहा है, आप लोगों के माली हवाले से भी, काम के हवाले से भी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना और सोच समझ के स्टेप उठाना है। अलबत्ता मार्स और सन आपके जायचे के 11th हाउस में इस मंथ में रहेंगे, लेकिन कमर दर अकरब जो कि 11 नवंबर को शुरू होगा और 14 नवंबर को कमर दर अकरब का टाइम ख़त्म हो जाएगा। आपको ये चाहिए कि 11 नवंबर को जिस वक्त रात को 11:38 पर कमर दर अकरब आपके जायचे के 11th हाउस में जिस वक्त मून आएगा और ये 14 नवंबर को सुबह 7:22 तक आपके जायचे के 11th हाउस में रहेगा। उसके बाद ये आपके जायचे के 12th हाउस में चला जाएगा। तो इस टाइम के अंदर आपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता ये वीक माली हवाले से भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। इस वीक के अंदर आपके ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना कहीं भी टाइम ज़ाया नहीं करना, सोच समझ के फ़ैसले करने हैं और कोई भी चीज़ साइन करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर रीचेक कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेनिफिट मिलेगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस के अंदर सैटर्न और नेपच्यून है, लेकिन इस वीक के अंदर सैटर्न ऑलरेडी डायरेक्ट है, नेपच्यून इस वक्त तक इज्जत की हालत में है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं तो इस वीक के अंदर बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। आपके मामला ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि वीनस और मरकरी की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगी। वीनस 8 नवंबर को आपके जायचे के 9th हाउस में आ रहा है, ये आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। वीनस के आपके जायचे के 9th हाउस में आने की वजह से एक तो आपके रवानी मामलात, आपके ट्रैवल के मामलात, आप लोगों के ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आएगी। वीनस के जायचे के 9th हाउस में आने की वजह से अगर आप गैर शादीशुदा हैं, शादी रिश्ते के हवाले से भी वीनस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो फ़नकार हैं, गुलकार हैं या जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं। वीनस उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। हालांकि आप लोगों के जायचे के 11th हाउस में मरकरी का आना 10 नवंबर को, इसने 1 दिसंबर तक आपके जायचे के 11th हाउस में रहना है। मरकरी भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कि ये आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है। ये जायचे के 11th हाउस से जायचे के 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन के मामलात, एजुकेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात, ट्रांसपोर्ट के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और मरकरी की यही पोजीशन आप लोगों के रिलेशन के मामलात, हस्बैंड और वाइफ के आपस के रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता वीनस जायचे के जो 9th हाउस में जा रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आप लोग अगर कुछ करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी के अंदर कुछ बनना चाह रहे हैं और पिछले तकरीबन 8-9 महीने से परेशान थे, कोई काम बन नहीं रहा था, तो आप कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला काम बनते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर
سن اور مارس نے آلریڈی آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں رہنا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ ذائچے کے 10th ہاؤس میں بینیفٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ایکویریس نہیں تو ان دونوں کی موجودگی آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی، مالی حوالے سے بھی بہتر ثابت ہوگی، مثبت تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب ہے، جو کہ 11 نومبر کو رات کو 11:38 پر یہ ٹائم شروع ہوگا اور 14 نومبر کو 7:22 پر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جب بھی قمر در عقرب آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں ہوتا ہے تو جو بائی برتھ ویک ایریس ہیں ان کو اپنی صحت کے معاملات اور اپنے کام کاج کے معاملات میں احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسیز ہے۔ پائسیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہے۔ سیٹرن اس وقت ڈائریکٹ ہے اور نیپچون اس وقت رجت کی حالت میں ہے، لیکن اس ویک کے اندر پائسیز والوں کے لیے وینس کی چینجنگ اور مرکری کی چینجنگ ان لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ وینس 8 نومبر 2023 کو آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں آ رہا ہے، یہ آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 8 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ وینس کے آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر سے مالی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ مرکری 10 نومبر کو آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں آئے گا، یہ آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس، ذائچے کے 6 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ مرکری کا یہاں پر آنا آپ لوگوں کے لیے کام کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، پوزیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، حالانکہ یہ اپنے سے اپوزٹ ہاؤس میں ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کے ذائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی رہے گا، اس لیے کہ مرکری کا اس وقت آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر کے حوالے سے اگلا وقت بہت زیادہ مزید بہتر ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس ویک کے اندر سورج اور مریخ آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں ہی رہیں گے، جہاں پر یہ آپ لوگوں کو چند معاملات میں سپورٹ کر رہے ہیں، وہیں پر جو بائی برتھ ویک پائسیز ہیں ان کو چند معاملات میں احتیاط بھی کرنی پڑے گی۔ مریخ کا ذائچے کے 9th ہاؤس میں ہونا، اگر کوئی قانونی مسئلہ چل رہا ہے تو قانونی مسئلہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف اور صرف جو فیمیل ہیں اور جن کا نکاح ہو گیا ہوا ہے ان کو سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ تھوڑی سی بات کی وجہ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ جو لوگ کارخانوں کے مالک ہیں، جو لوگ فیکٹری اونر ہیں، جو لوگ ریت، سیمٹ، بجری کا کام کرتے ہیں یا اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا، ان کے کاموں میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر جب قمر در عقرب ہوگا تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اگر شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں احتیاط برتیے گا۔ جو لوگ شوبز انڈسٹری، فلم، تھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، شوبز بزنس میں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ قمر در عقرب کے ٹائم میں ذرا احتیاط برتیے گا۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔